दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर ये जो इमारत दिख रहा है, इस इमारत का नाम है मस्जिद आया सूफिया। और ये मस्जिद आज तुर्की के इस्तांबुल शहर में मौजूद है। और आज तुर्की का ये इस्तांबुल शहर आप लोगों को जितना डेवलप दिखता है, उतना डेवलप पहले के ज़माने में नहीं था। और इस इस्तांबुल शहर का नाम भी इस्तांबुल नहीं था, बल्कि पहले के ज़माने में इस इस्तांबुल शहर को कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। और इस कुस्तुनतुनिया शहर पर बाज़ंतीनी एम्पायर ने कई सदियों तक राज किया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि जब बाज़ंतीनी एम्पायर ने इस शहर पर कई सदियां राज किया था, तो आज आप लोग इस शहर पर मुसलमानों का कब्जा क्यों देखते हैं? और आखिर कौन था वह मुस्लिम सिपह सालार जिसने इस शहर को मुसलमानों के हाथ में किया? और इस्लाम के आखिरी नबी ने इस शहर के बारे में क्या फरमाया था? तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कुस्तुनतुनिया शहर को फतह करने वाले मुस्लिम हुक्मरान की पूरी जिंदगी को। तो दोस्तों, ये समझने के लिए हम लोगों को उस दौर में जाना होगा कि जब मदीना में इस्लाम के आखिरी नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। और वह मदीना में अपने सहाबाए कराम के साथ बैठे हुए थे। और अपने सहाबा के साथ बैठते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग एक दिन कुस्तुनतुनिया शहर को ज़रूर फतह कर लोगे। और उस शहर को फतह करने वाला सिपह सालार एक बेहतरीन सिपह सालार होगा, और वह लश्कर एक बेहतरीन लश्कर होगी। और दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनकर सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त तक मुसलमानों की आबादी सिर्फ और सिर्फ मक्का और मदीना शहर तक ही महदूद थी। इसलिए सहाबा को बहुत हैरानी हुई कि एक ऐसी सल्तनत को किस तरह से हम लोग फतह कर पाएंगे जो अपने दौर के सुपर पावर थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे मुसलमानों की सल्तनतें मजबूत होती गई, और जैसे जैसे मुस्लिम सल्तनत मजबूत होती चली गई, वैसे वैसे उन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई को पूरा करने के लिए कोशिशें शुरू कर दिया। और जब मुस्लिम सल्तनत मजबूत हुई तो सबसे पहले हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुस्तुनतुनिया शहर को फतह करना चाहा, मगर वह इस काम में नाकामयाब रहे। लेकिन दोस्तों, हज़रत अय्यूब अंसारी भले ही नाकामयाब रहे, पर वह कुस्तुनतुनिया के इतने करीब पहुंच गए थे कि उनके शहीद होने के बाद उनकी कब्र कुस्तुनतुनिया शहर में ही बनवानी पड़ी। और आज तक हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र कुस्तुनतुनिया शहर में ही मौजूद है। और फिर उसके बाद मुस्लिम सल्तनतें ये कोशिश करते रहीं कि वह किसी तरह इस कुस्तुनतुनिया शहर को फतह कर ले, मगर मुसलमान हर बार नाकामयाब ही रहते थे। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कुस्तुनतुनिया शहर को फतह करना इतना मुश्किल क्यों था? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुस्तुनतुनिया को फतह करना मुश्किल बनाती थी उसकी लोकेशन, क्योंकि दोस्तों, कुस्तुनतुनिया शहर एक ऐसे इलाके पर मौजूद थी जिसके तीन तरफ सिर्फ समुद्री इलाके मौजूद थे और सिर्फ एक तरफ ही ज़मीनी इलाका मौजूद था। और इस शहर की हिफाजत के लिए बाज़ंतीनियों ने एक ऐसी मजबूत दीवार बनाया था जिस दीवार की लंबाई 4 मील लंबा था और उसकी चौड़ाई 40 फीट थी। और इस दीवार से कुस्तुनतुनिया के तीनों तरफ से घेराव किया गया था, जिस दीवार को किसी आम तोपों से तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। लिहाजा दोस्तों, इसीलिए कुस्तुनतुनिया शहर को फतह करने के लिए मुसलमानों ने कई बार कोशिशें करते रहे, पर वह नाकामयाब रहे। फिर दोस्तों, हमारी दुनिया में एक ऐसी सल्तनत उभर कर आती है जिस सल्तनत को सारी दुनिया सेल्जुक सल्तनत के नाम से जानती है। और इस सेल्जुक सल्तनत के ही
ایک سب سے قابل سپہ سالار یعنی سلطان الارسلان نے اس قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنا چاہا، اور سلطان الارسلان نے اپنے اس فتح میں اتنے قریب ہو گئے تھے کہ انہوں نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو بندی بھی بنا لیا تھا، مگر کچھ پریشانیوں کے کارن الارسلان کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو واپس سے چھوڑنا پڑا، اور ان کے ہاتھ سے بھی یہ شہر فتح نہ ہو سکا۔ اور پھر اسی سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد ہماری اس دنیا میں ایک نئی سلطنت وجود میں آتی ہے، جس سلطنت کو ساری دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور دوستو، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس سلطنت کی بنیاد صرف ایک چھوٹے سے قبیلے سے رکھی گئی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے اس سلطنت نے کئی علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت کو بڑھاتے چلے گئے۔ اور پھر اسی سلطنت میں 30 مارچ 1432 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام محمد رکھا گیا، اور سلطان مراد ثانی نے اپنے اس بیٹے کی پرورش بڑے ہی اچھی طریقے سے کرائے تھے۔ اور پھر جب سلطان مراد ثانی کے انتقال کے بعد تخت عثمانیہ کا اگلا جانشین شہزادہ محمد بنے، تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو سنبھالتے ہی اپنی کوششیں اس چیز میں لگا دیے کہ انہیں ہر حال میں قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ جیسے جیسے مسلم سلطنتیں مضبوط ہوتی گئی، ویسے ویسے ہر مسلم سلطنت نے اس قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنا چاہا تھا، اور اسی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بھی جب اپنے دور میں مضبوط ہونے لگی، تو ہر عثمانی سلطان نے بھی اس قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنا چاہا تھا، مگر دوستو شاید اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فتح کو سلطان محمد کے حصے میں ہی لکھ دیا تھا۔ سلطان محمد نے جب اپنے اس قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنے کے ارادے کو اپنے عوام کے سامنے ظاہر کیا، تو ان کے عوام کے لوگوں نے ان کے اس ارادے کو ان کی ناسمجھی سمجھا، کیونکہ دوستو جس وقت سلطان محمد نے اس بات کو اپنے عوام سے کہا تھا، تو اس وقت ان کی عمر صرف 19 سے 20 سال ہی تھی، اس لیے سبھی لوگوں نے سلطان محمد کی اس بات کو ان کی کم عمری سمجھا۔ اور دوستو کون جانتا تھا کہ جس کام کو بڑے بڑے سلطان نہ کر سکے، اس کام کو ایک 21 سالہ نوجوان کر دکھائے گا۔ اور سلطان محمد نے اس فتح سے پہلے کچھ ضروری تیاریاں بھی کی تھی، اور سب سے پہلے سلطان محمد نے قسطنطنیہ شہر کے ٹھیک سامنے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا، اور پھر اپنے سبھی فوجیوں کو اچھی طرح سے تربیت کی۔ اور دوستو کیونکہ قسطنطنیہ شہر 3 طرف سے صرف سمندر سے گھرا ہوا تھا، اس لیے سلطان محمد نے اپنی زیادہ تر توجہ اپنی سمندری سپاہیوں پر ہی کیا۔ اور پھر سلطان محمد نے اپنے ایک عالیشان توپ بھی بنوایا تھا، جس توپ کو سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا توپ کہا گیا ہے۔ اور سلطان محمد کے اس شاہی توپ سے جب گولے برسائے گئے، تو وہ گولہ کئی کلومیٹر دور جا کر گرا۔ پھر اپنی ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد سلطان محمد نے 1453 عیسوی میں جا کر اپنی فوج کو لے کر قسطنطنیہ کے فتح کے لیے نکل گئے۔ اور سلطان محمد کی فوج کا حوصلہ بہت ہی زیادہ تھا، وہ لوگ یہ سوچ کے نکلے تھے کہ یا تو فتح یا شہادت۔ اور پھر قسطنطنیہ پہنچ کر سلطان محمد نے اپنی ساری توپوں کو قسطنطنیہ کے دیواروں کی طرف لگا دیا، اور لگاتار گولے برساتے رہے۔ اس طرف قسطنطنیہ کے سپاہیوں نے بھی اپنی بچاؤ میں کوئی کسر نہ چھوڑا تھا، اور وہ بھی ڈٹ کر سلطان محمد کے حملے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن دوستو لگاتار حملے کے باوجود سلطان محمد کو کوئی صلہ نہ مل پا رہا تھا،
اور عثمانی فوج دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی، اور دوسری طرف قسطنطنیہ کے شہر کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی، اور اس کی وجہ تھی گولڈن ہارن نامی ایک سمندری تٹ، جس سمندری تٹ تک عثمانیوں کی جہاز نہیں پہنچ پا رہی تھی، کیونکہ بازنطینیوں نے اس کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط چین لگا دیے تھے، جس چین کو عثمانیوں نے کئی بار توڑنے کی کوشش کی پر وہ ناکامیاب رہے، اور اب سلطان محمد پوری طرح سے مایوس ہو گئے تھے اور یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید قسطنطنیہ فتح کرنے کا ان کا یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ لیکن دوستو، پھر آخری وقت میں سلطان محمد کے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ جس ترکیب کو دیکھ کر اس دور میں بڑے بڑے حکمران یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ دوستو، سلطان محمد نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنے ساری جہازوں کو سمندری علاقے سے گولڈن ہارن تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ زمین پر جہاز کو چلا کر گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے۔ لیکن دوستو، جہاں تک ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جہاز تو بھائی پانی میں چلتے ہیں، زمین پر نہیں۔ لیکن دوستو، سلطان محمد نے اپنی قابلیت اور اپنی فوج کی بہادری سے اس ناممکن کام کو بھی صرف ایک رات میں ممکن کر دکھایا، اور جانور کی چربی کی چکنائی سے سمندری جہازوں کو زمین پر چلا کر دکھا دیا۔ اور دوستو، جب صبح ہوئی اور قسطنطنیہ کے سپاہیوں نے جب یہ چیز دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دوستو، قسطنطنیہ کے فضاؤں میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ قسطنطنیہ شہر اس وقت فتح ہوگا کہ جب پانی کی جہاز زمین پر چلنے لگے، اور یقیناً سلطنت عثمانیہ کی بہادر فوجوں نے اس ناممکن کام کو بھی ممکن کر دکھایا تھا۔ اور پھر سلطان محمد نے اپنے حملے کو اور بھی تیز کر دیا، اور عثمانی فوجیں دن رات قسطنطنیہ پر حملے کرتے رہتی تھی۔ اور پھر سلطان محمد نے ایک آخری حملہ کرنا کا سوچا، اور فوج کے سامنے ایک زبردست اسپیچ دیا، اور اپنے فوج سے مخاطب ہو کر سلطان محمد کہتے ہیں کہ سپاہیوں، بلا صبح فتح یا شہادت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، مگر مکمل یقین کے بنا خدا کی بھی مدد نہیں ملتی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پورے یقین کے ساتھ اس قلعے کو فتح کریں، کیونکہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں سال پہلے جس فوج کی پیشن گوئی کی تھی وہ ہم ہی ہوں۔ اس لیے ہم لوگوں کو پورے یقین کے ساتھ اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سلطان محمد کی اس اسپیچ کے بعد عثمانی فوجوں میں ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوئی۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے بھی اپنے آخری حملے کے ارادے سے میدان میں آئے۔ اس کے بعد دونوں فوجی آمنے سامنے ہوئی، پھر جنگ شروع ہوئی۔ تو اس آخری جنگ میں قسطنطنیہ کا سپہ سالار اتنی بہادری سے عثمانی فوج کا سامنا کیا کہ جس کی قابلیت کی تعریف کرنے کے لیے سلطان محمد بھی مجبور ہو گئے۔ لیکن پھر ایک آخری حملے کے ساتھ سلطان محمد نے اس شہر پر عثمانی فوج کا پرچم لہرا دیا، اور یہ ہزاروں سال سے بازنطینیوں کے انڈر میں رہنے والی شہر پر اب مسلمانوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اور سلطان محمد نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد خدائے تعالیٰ کو شکر کا سجدہ کیا اور فوجیوں کی تعریف کی۔ اس کے بعد سلطان محمد نے اس قسطنطنیہ شہر کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا شہر۔ اس کے بعد سلطان محمد نے اپنی سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی کو اسلام بول میں ہی منتقل کیا، اور سلطان محمد کے اسی کارنامے کی وجہ سے ان کو فاتح کے لقب سے نوازا گیا، جس کے بعد سلطان محمد اتہاس میں سلطان محمد فاتح کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ اور دوستو، اسی شہر کی فتح کے بعد سلطان عثمان غازی کا
वह ख्वाब भी पूरा हुआ जिस ख्वाब में वह एक अंगूठी के मानिंद मौजूद शहर को अपने हाथ में लेना चाहते थे, मगर उनका ख्वाब टूट गया और वह उस शहर को हाथ में ना ले सके। मगर उनके ख्वाब को सुल्तान महमद फातेह ने पूरा किया और फिर सुल्तान महमद ने इस कुस्तुनतुनिया शहर में अजीम अजीम इमारतें तामीर करवाएं और इस शहर को पूरी तरह से आबाद किया और हजारों सालों से इस सूना रहने वाली कुस्तुनतुनिया शहर में अल्लाह का नाम गूंजने लगी। और फिर सुल्तान महमद फातेह ने कई सालों तक एक अजीमुस्शान से इस शहर पर हुक्मरानी किया और अपने आने वाली नस्लों के लिए इस अजीम सल्तनत उस्मानिया को एक बड़ी शहर देकर गए। फिर कई सालों की हुक्मरानी के बाद सुल्तान महमद हमारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और दोस्तों, ये सल्तनत उस्मानिया के इतिहास का एक ऐसा बड़ा कारनामा है जिस कारनामे को आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े इज्जत व एहतराम से याद करते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर ज़रा से भी नॉलेजेबल लगी हो तो ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।